السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز لیکچر نمبر 20 ہے اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 40، اور یہ جو نیا رکوع ہمارا شروع ہو رہا ہے، اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے واقعات کا آغاز کریں گے، اور اس رکوع کے اندر تو اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتلائیں گے کہ بنی اسرائیلوں کے اوپر اللہ کے کیا انعامات اور کیا احسانات ہیں، اور جو اگلا رکوع سٹارٹ ہوگا وہاں سے لے کر پہلے پارے کے تقریباً اینڈ تک، آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کے تفصیلی انعامات اور احسانات کو بتلائیں گے۔ تو چونکہ جب بنی اسرائیلیوں کا بھی یہ پورے پارے کے اندر ہی تذکرہ آئے گا، تو بنی اسرائیلی کون تھے، کیا تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں ان کی ابتدا ہوئی، ان کی مکمل تاریخ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج کے لیکچر کے اندر آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دوں، تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے کہ بنی اسرائیلی ہیں کون، تاکہ آگے بھی اگر بنی اسرائیل کا لفظ آتا ہے تو ہمیں صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل بس، اب باقی ہمیں معلومات نہیں ہوتی کہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا تھا، اس کے بارے میں ہمیں پوری ہسٹری ان کی معلوم نہیں ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کو بہت ہی زیادہ کم وقت میں انشاءاللہ بہت زیادہ معلومات دینے والا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ بنی اسرائیل ہیں کون، کہاں سے آئے، ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ تو دیکھیں ان کی ابتدا اصل میں ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام سارہ تھا اور ایک کا نام ہاجرہ تھا۔ حضرت ہاجرہ سے جو بیٹے ہوئے تھے ان کا نام تھا اسماعیل، جن کو ذبح بھی کیا گیا تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اور ذبح کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا، پھر وہیں سے قربانی کی سنت زندہ ہوئی، اور وہ چلتے چلتے آج ہمارے اندر موجود ہے، جو ہم عید الاضحیٰ پہ کرتے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لا کر مکہ میں چھوڑ دیا، اور یہاں پر آ کے یہ مقیم ہو گئے۔ اور دوسری جو ان کی وائف تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ آپ کی کزن تھیں، چچا زاد بیٹی تھی، آپ کی کزن تھیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان سے اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جن کا نام اسحاق تھا، اسحاق علیہ السلام۔ یہ دونوں نبی تھے، ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ٹھہرے اور اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام کو جو ہے نا آباد کیا گیا کہاں پر، فلسطین کے اندر، جو آج ہمارا اسرائیل اور فلسطین کا جو یہ علاقہ ہے، کیونکہ فلسطین وہ سرزمین ہے، یہ انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے، اور یہاں پر تقریباً تمام بنی اسرائیل کے انبیاء یہیں پر ہیں تقریباً۔ تو بہت مقدس جگہ ہے، مسجد اقصیٰ بھی وہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی تفصیلی میں بات کروں گا، ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، اس میں مسجد اقصیٰ اور اس کے پورا انشاءاللہ اس کے بارے میں تاریخی جو معلومات ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو مہیا کروں گا، اور اسی گروپ کے اندر میں انشاءاللہ سینڈ کروں گا بہت جلد ویڈیو۔ تو اسحاق علیہ السلام جب یہاں پر آ کے آباد ہوئے، پھر ان کے بعد آپ کی شادی ہوئی اسحاق علیہ السلام کی، اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام عیس تھا، ٹھیک ہے، عین یا صاد، اور ایک کا نام یعقوب تھا۔ یہ جڑواں بچے تھے۔ عیس جو تھے، ٹھیک ہے، ٹوئنس ہوئے تھے، تو عیس تھوڑا پہلے پیدا ہوئے تھے، یعقوب علیہ السلام تھوڑا سا بعد میں پیدا ہوئے تھے۔ یعقوب کا عام طور پہ معنی بھی آتا ہے پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، اور اللہ کی قدرت ایسی تھی کہ اسحاق علیہ السلام کو جو تاریخ کی کتب کے اندر ملتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کو عیس سے تھوڑا زیادہ اللہ نے محبت دی تھی، ان کی تھوڑی سی محبت زیادہ تھی عیس کے ساتھ بنسبت یعقوب علیہ السلام کے۔ ہوتا ہے نا بچوں میں سے بعض زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت صحت مند اور مضبوط جسم کا مالک بنایا تھا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو یہ فریضہ سونپا تھا کہ وہ عام طور پہ جب اسحاق علیہ السلام عبادت کرتے تھے تو آپ کو نا گیٹ کے اوپر کھڑا کر دیتے تھے کہ بھئی آپ کا کام ہے گیٹ پہ کھڑے ہو جانا، تاکہ کوئی باہر کا بندہ اندر نہ آئے اور میری عبادت کے اندر خلل نہ آئے۔ تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ظاہر سی بات ہے نبی تھے اسحاق علیہ السلام، تو اللہ کے ایک فرشتے آئے اور جو وحی لے کر آئے تھے، تو انسانی شکل میں فرشتے آئے تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو گیٹ پہ روک دیا اور فرمایا کہ بھئی میں اندر آپ کو نہیں جانے دوں گا، اس وقت میرے والد صاحب جو ہے نا وہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو خیر جب اسحاق علیہ السلام جب عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، باہر آ کے دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام فرشتے کے ساتھ الجھ رہے ہیں، تو انہوں نے ان کی تحسین فرمائی کہ بھئی آپ نے بہت اچھا کام کیا، جو ڈیوٹی ہم نے آپ کے سپرد کی تھی آپ نے ان کو بھرپور ادا کیا، فرشتے نے بھی آپ کو اپریشیٹ کیا۔ اور اس کے بعد فرشتے نے ان کا نام اسرائیل رکھا۔ اسرائیل عام طور پہ سریانی یا جبرانی زبان میں اسرا کا معنی بندے کے آتے ہیں، اور ایل کا معنی اللہ، ٹھیک ہے، یہ دو لفظ ہیں، اسرا، ٹھیک ہے، اور ایل اللہ کو کہتے ہیں یونانی یا سریانی زبان کے اندر، اور اسرا بندے کو کہتے ہیں، جیسے عبداللہ ہم کہتے ہیں، اب بندہ اللہ، لفظ اللہ، ٹھیک ہے، تو عبداللہ اللہ کا بندہ، اسرائیل کا معنی بھی عبداللہ کے آتے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو انہوں نے ان کا نام کیا کر دیا، عبداللہ نام رکھ دیا، عبداللہ نام سے ان کو پکارا،
ٹھیک ہے، پھر ہوا یہ کہ یعقوب علیہ السلام اور عیس جو دو بیٹے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو بادشاہت عطا کی، ایک کی نسل کو، اور دوسرے کی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا کی؟ نبوت عطا کی۔ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ چلایا، اور عیس کی نسل سے اللہ نے کیا چلایا؟ بادشاہت اور اس چیز کا وہ چلایا سلسلہ۔ تو اس میں ایک روایت آتی ہے تفسیر کے اندر کہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ یعقوب علیہ السلام کو چونکہ عیس کے ساتھ زیادہ لگاؤ تھا، تو انہوں نے عیس سے کہا کہ جب میں رات کو عبادت کروں گا تو آپ میرے پاس آ جانا، میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ تو رات کو ان کی والدہ نے، یعنی جو اسحاق علیہ السلام کی جو بیوی تھی، ان کی جو وائف تھی، انہوں نے کیا کیا کہ یعقوب علیہ السلام کو کپڑے پہنا کر اور کہا کہ اپنے باپ کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، ان کو بتانا نہیں کہ آپ یعقوب ہیں، وہ آپ کو عیس سمجھ کے آپ کو دعائیں دیں گے۔ تو وہ رات میں جا کے بیٹھ گئے، تو یہ یعقوب علیہ السلام کو عیس سمجھ کر اسحاق علیہ السلام نے ان کے لیے بھرپور دعائیں کی کہ اللہ ان کو نبوت عطا فرما، یہ ساری چیزیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری یعقوب علیہ السلام کے حق میں قبول کی۔ تو بعد میں جب واقعہ کھلا، عیس کے ساتھ جب بات ہوئی، جو ان کے دوسرے بیٹے تھے، انہوں نے کہا میں تو آیا ہی نہیں تھا رات کو، تو آپ نے تو یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا کر لی ساری۔ تو پھر اسحاق علیہ السلام نے کہا تھا جاؤ، اللہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ بادشاہت عطا کریں گے۔ تو وہ یہ کہ جب اسحاق علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو عیس جو تھے یہ تھوڑا زیادہ قریب تھے، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ اسحاق علیہ السلام کی ساری مال جائیداد کے اوپر قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ سائڈ پہ کر دیا بالکل۔ تو ہوا یہ کہ یعقوب علیہ السلام جب بالکل الگ تھلگ ہو گئے تو یہ چلے گئے اپنے ماموں کے پاس۔ ان کے ایک ماموں رہا کرتے تھے کہیں، تو یہ اپنے ماموں کے پاس چلے گئے۔ ماموں کے پاس گئے، وہاں پہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کرنے کے بعد کچھ ٹائم تک ان کے ساتھ رہے، اور اللہ نے ان کو 4 بیٹے عطا کیے۔ ٹھیک ہے، 4 بیٹے عطا ہوا، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ماموں نے مزید احسان یہ کیا کہ ان کو دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دی، 2 بیٹے اللہ نے وہاں سے ان کو عطا کیے، پھر وہ فوت ہو گئی۔ پھر ماموں نے تیسری بیٹی ان کو عطا کی، مطلب نکاح کیا ان کا، اس سے 1 لڑکی 2 لڑکے پیدا ہوئے، اس کے بعد وہ بھی مر گئیں۔ پھر ماموں نے اپنی چوتھی لڑکی ان کو دی جن کا نام راحیل تھا، ان سے نکاح کرایا، اور یعقوب علیہ السلام کی عمر اس وقت 40 برس ہو چکی تھی، اور اللہ نے نبوت کا حکم عطا فرما دیا، اور آپ کو وہ مقام چھوڑ کر کنعان چلے جانے کا حکم دے دیا تھا یعقوب علیہ السلام کو۔ تو چونکہ تبلیغ کا فریضہ تھا، نبوت مل گئی تھی، کنعان جانے کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا تھا، اگرچہ یعقوب علیہ السلام کے ماموں پسند نہیں کر رہے تھے جانا، لیکن پھر بھی جانا پڑا، ظاہر سی بات ہے اللہ کا حکم تھا۔ تو آپ نے جاتے ہوئے اپنے ساتھ بیوی بچے بھی لے گئے، تو ان کی خدمت میں آپ کے ماموں نے 500 گھوڑے، 500 اونٹ، 500 گائے، 500 خچر اور 500 بیڑیں اور بہت سارا سامان ان کے ہمراہ کیا کیا؟ روانہ کیا، تاکہ یہ کنعان پہنچ کر اللہ کے آرام سے تبلیغ کریں اور ان کو پیچھے مالی اعتبار سے کوئی مشکلات نہ ہو۔ تو اس کے بعد آتا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو چوتھی بیوی تھی راحیل جن کا نام تھا، ان کے بطن سے اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے۔ ایک کا نام یوسف تھا، ایک کا نام بنیامین تھا۔ یہ 2 بھائی یوسف علیہ السلام اپنے بڑے مشہور ہیں، ان کے ایک سگے بھائی تھے جن کا نام بنیامین تھا، تو وہ انہی والدہ سے تھے جن کا نام راحیل تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھی فوت ہو گئے۔ پھر ماموں کو جب پتہ چلا، انہوں نے 5ویں بیٹی بھی عطا کی، یعنی 5 بہنوں سے مختلف اوقات کے اندر نکاح کیے تھے یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں ذات ان کی وہ تھیں، بہنیں تھیں جن کے ساتھ انہوں نے نکاح کیے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے اس طریقے سے کر کے، اور پھر یہ 12 بیٹے آگے جا کر 12 خاندان بنے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہم سنتے ہیں، 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے یہی 12 خاندان، 12 بیٹوں سے یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان سے جو آگے نسلیں نکلی ہیں وہ 12 کے 12 وہ نکلے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کو فرشتے نے کیا کہا تھا؟ اسرائیل کہا تھا۔ اسرا کے معنی میں نے آپ کو بتایا، عبد بندے کے معنی میں آتے ہیں، ایل اللہ کو کہا جاتا ہے سریانی زبان کے اندر، تو اسرائیل کا مطلب عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، اور بنو اسرائیل کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی اولاد۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو آگے 12 بیٹے ہوئے، پھر ان سے آگے اولادیں ہوئیں، وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کہلاتی ہیں، اور ان کا سلسلہ آگے چلتا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ان کے اندر بہت سارے انبیاء بھیجے۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام بہت مشہور نبی ہیں جو ان کے اندر آئے۔ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، سلمان علیہ السلام ہیں، دانیال علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت زکریہ، یہ تمام بڑے بڑے انبیاء اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر بھیجے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ چلتے ہوا ختم ہوتا ہے کہاں پر؟ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اس کے بعد یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی، آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس میں سے نہیں تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے جن کو آپ نے مکہ میں لا کے چھوڑا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، یہ آپ کے جد امجد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے اہل میں سے ہیں، ان کے خاندان میں سے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ کو نبوت ملی، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے سب سے زیادہ جو نفرت کرتے تھے یہودی، ٹھیک ہے، یہودی اصل میں بنی اسرائیلیوں کو یہودی بھی کہا جاتا ہے، یہودی ان کا ایک قبیلہ نکل جاتا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے میں نے آپ کو بتایا 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، سب کو بنی اسرائیل ہی کہا جاتا ہے، لیکن ان میں سے ایک بیٹا تھا یہودا نام تھا ان کا، تو یہودا سے پھر جو آگے نسل نکلی پھر یہودی کہلائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بنی اسرائیلی ہیں، بنی اسرائیلی مطلق لفظ سب کے لیے آتے ہیں، یہودا اس میں سے ایک قبیلہ نکل جاتا ہے جن کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تو ان کو سب سے زیادہ جو بغض اور عداوت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے تھی کہ آپ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں تھے، بلکہ آپ کس کی نسل میں سے تھے؟ آپ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو پہلے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اس کی نسل میں سے نہیں تھے، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اس وجہ سے یہ نفرت اور عداوت اور بغض کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا مکمل، میں نے آپ کو جو بنی اسرائیل کی ایک تاریخ تھی، مطلب ویسے تو بہت لمبی تاریخ ہے، اگر وہ کھول کے بیٹھے تو کئی گھنٹے اس کے لیے درکار ہے، لیکن میں نے آپ کو تھوڑا سا خاکہ بتا دیا کہ کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، کہاں پہ آگے ختم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار ان کے اندر انبیاء بھیجے، میں نے آپ کو کچھ کے نام بھی بتلا دیے، اور انہوں نے بھی اس طریقے کی حرکتیں کی ہیں، اور ایک نمبر کے آج کے دور میں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ فنٹر قسم کے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بہت سے انبیاء کو شہید کیا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے ایسے ایسے احکامات کو انہوں نے ٹالا، اور اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ احسانات بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایسے ایسے یہ وہ فرمائشیں اور وہ چیزیں کرتے تھے، اللہ پورا کر دیتے تھے، پھر بھی اللہ سے کہا کہ بھئی ہم کما نہیں سکتے، اوپر سے ہمارے سے کھانا بھیجو، اللہ نے من و سلوہ اتار دیا، کھانا بھیج دیا، آسمان سے کھانا اترتا، یہ بس مزے سے کھاتے تھے، ان کا کام تھا صرف عبادت کرنا۔ تو اللہ کے بڑے انعامات اور بڑے احسانات تھے، اور بہت ہی شریر قسم کے لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعات ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک جگہ علاقہ فتح کرنے کے لیے بھیجا، تو کھاتے پیتے رہے، ٹھیک ہے، من و سلوہ اتر رہے، کھا رہے پی رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو بھئی تیار ہو جاؤ، ابھی حملہ کرنا ہے، سامنے اس کو فتح کرنا ہے۔ بولا آپ اور آپ کے اللہ جا کے لڑو، ہم کیوں لڑیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کی ان کی کچھ حرکات اور یہ چیزیں تھیں، انشاءاللہ ان کا تفصیلی جب واقعہ آئے گا تو انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا۔ آج چونکہ سبق لمبا ہوتا جا رہا ہے تو آیت نمبر 40 کا ترجمہ انشاءاللہ کل ہی کریں گے، اور مزید اس کی جو تفسیر ہوگی وہ بھی انشاءاللہ کل ہی بیان کریں گے۔ آج صرف بنی اسرائیلیوں کا میں نے آپ کو تعارف بتا دیا، ٹھیک ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ یہ آگے آپ کو کام آئے گا۔ جب بھی بنی اسرائیل کا لفظ ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیلی کون ہیں، اور کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، کیا تاریخ ہے، اور کس نبی کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔